بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں میں نے آج تک کوئی ایسا ہاتھ نہیں چھوا جیسا کہ نبی علیہ السلام کا مبارک ہاتھ تھا۔ وہ کہتے ہیں کوئی دنیا کی ریشم اس سے زیادہ نرم نہیں تھی۔ جو نبی علیہ السلام کا مبارک ہاتھ تھا ریشم کے ساتھ مثال دی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے بڑی امیروں والی زندگی گزاری تھی، بلکہ آپ نے تو مزدوری کی ہے۔ اس کے باوجود اللہ نے ایک پروٹوکول دیا کہ ہاتھ ان کے بہت نرم تھے۔ اسی بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ میں نے آج تک کوئی مشک اور عنبر کی خوشبو ایسی نہیں سونگھی جو نبی علیہ السلام کے پسینہ مبارک سے اور آپ کے ہاتھ مبارک سے آتی تھی۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، ایک صحابی کہتے ہیں میں چھوٹی عمر کا تھا تو حضور نے ایک دفعہ میرے اپنا ہاتھ مبارک میرے سر پر پھیرا تو کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ہاتھ مبارک کسی عصردان سے نکال کر میرے سر میں پھیرا ہے، اتنا خوشبودار تھا۔ آپ علیہ السلام کے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ام سلیم کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ سوئے ہوئے تھے تو آپ کو سوتی ہوئی حالت میں بہت پسینہ آتا تھا۔ وہ ایک کھلا برتن لے کے آئیں اور نبی علیہ السلام کے مبارک پسینے کو انہوں نے جمع کیا۔ حضور کی آنکھ کھل گئی، آپ نے فرمایا یہ کیا؟ انہوں نے کہا آپ کا پسینہ انتہائی خوشبودار ہے، ہم اس کو خوشبو کے طور پہ اپنی خوشبو میں ملا کے استعمال کرتے ہیں، اپنی خوشبو میں بھی خوشبو کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اور مسلم شریف کی ایک حدیث میں کہ ایک عورت آئی کہ میری بچی کی شادی ہے تو میں آپ کا پسینہ لینے کے لیے آئی ہوں خوشبو کے طور پہ۔ سبحان اللہ۔ بخاری مسلم کی اس حدیث میں ام سلیم نے جب یہ جواب دیا تو حضور نے فرمایا تم نے اچھا کام کیا، یعنی آپ نے اس کی تعریف کی۔ آپ کے تبرکات کے اوپر صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فجر کے بعد سخت سردیوں میں بھی جب نکلتے تو مدینے کے لوگوں نے اپنے غلام باہر کھڑے کیے ہوتے برتن اٹھا کے، آپ علیہ السلام ایک ایک برتن میں اپنا ہاتھ ڈالتے جاتے تھے برکت کے لیے۔ بخاری مسلم میں کتنی حدیثیں ہیں کہ نبی علیہ السلام وضو کر کے جب فارغ ہوتے تھے تو صحابہ کرام آپ کے وضو کا پانی اپنے چہرے پہ ملتے تھے۔ وہ ایک تشت میں آپ کو وضو کروایا جاتا تھا، ایک برتن کے اندر اس سے، اور جس کو نہیں ملتا تھا وہ دوسروں سے لے کے مل لیتا تھا برکت کے لیے۔ ظاہر ہے وہ تو برکت ہی ہے، یہ تو چھوڑ دیں بھوک مبارک کی کیا برکت ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں ہے، خیبر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شوب چشم تھا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر حضور نے جب بلایا تو ان کی آنکھیں بھی نہیں کھل رہی تھیں، آپ نے مبارک لعاب لگایا تو شفا ہو گئی، پھر آپ نے مبارک ہاتھوں سے زیرہ باندھ کے خیبر کے لیے روانہ کیا، آپ کے مبارک تھوک کی برکت۔ اس طرح بخاری مسلم میں کئی احادیث ہے کہ آپ نے اپنا لعاب دہن کسی کنویں میں ڈالا، پانی اوپر آ گیا، کھانے میں ڈالا، کھانا 10 بندوں کا تھا 300 بندوں نے کھا لیا، اور اتنے کا اتنا ہے، کم ہی نہیں ہو رہا۔ تھوک مبارک کی برکت، ہاتھ مبارک کی برکت۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر سارے لوگوں سے پانی تھوڑا تھوڑا جمع کر کے ایک کٹورا جمع ہوا، نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس میں رکھا، اس میں سے پانی کے چشمے نکلے، 1500 صحابہ نے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں وضو کیا، پانی پیا، جانوروں کو پلا لیا اور اپنے مشکیزے بھی بھر لیے۔ وہ تابعی کہتے ہیں کہ وہ پانی کتنا تھا؟ انہوں نے کہا وہ دیکھنے کو تو ایک کٹورا تھا، لیکن حضور کی انگلیوں سے جو چشمے نکل رہے تھے نا، وہ پانی اتنا زیادہ تھا کہ 1,00,000 بھی ہم ہوتے نا، وہ پانی 1,00,000 کو بھی کفایت کرتا۔ تو آپ کے مبارک ہاتھوں کی برکت تھی۔ صحیح بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹانگ سیدھی کر، اپنا ہاتھ پھیرا، وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس طرح ہو گئی کبھی ٹوٹی ہی نہیں۔ حالانکہ سر پنڈلی ٹوٹ جائے نا، اس کا ٹھیک ہونے کا پیریڈ 6 سے 8 ہفتے ہے اور سالوں اس کی احتیاط چلتی ہے، آپ دوبارہ نہیں وہ بن سکتے۔ اور صحابی کہتے ہیں مجھے یاد بھی نہیں ٹوٹی تھی۔ معجزہ
بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ ایک شخص نے جمعہ کے خطبہ کے دوران کہا یا رسول اللہ مویشی ہلاک ہو گئے ہیں، دعا کریں بارش کے لیے۔ دعا کی، اسی ٹائم بارش شروع ہوئی، اگلے جمعے تک جاری تھی۔ اگلے جمعے وہی بندہ کھڑا ہو گیا کہ ہمارے گھر میں جو ہے وہ اب پانی ان میں ٹپکنے لگا ہے، آپ بس یہ دعا کر دیں کہ بارش زمینوں پہ سائڈ پہ ہو، گھروں پہ نہ ہو۔ تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، آپ نے یہ انگلی سے بادلوں کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھیے اب جن صحابہ نے یہ منظر دیکھا ہوا تھا، صحیح بخاری میں آتا ہے، ابن مسعود کہتے ہیں ہم حضور کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، ہم اس کھانے کے نوالوں میں سے تسبیح کی آواز سنتے تھے، یہ تو برکات آپ کی تھیں۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ایک سفر کے دوران حضور نے مجھے کہا 2 درختوں کو کہو کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مل جاؤ، میں نے رفع حاجت کرنی ہے۔ وہ جڑ سمیت اکھڑ کے اکٹھے ہوئے، کہتے ہیں میں نے حضور کو پانی دیا، آپ استنجا کر کے فارغ ہوئے، آپ نے یوں انگلی سے اشارہ کیا، واپس اپنی جگہ پہ چلے گئے۔ یہ چیز صحابہ کرام کے ایمان کو بڑے اوپر کے لیول پر لے جاتی تھی، سبحان اللہ۔ اور یہ تو نبی علیہ السلام کے ڈریس تبرکات ہیں، آپ کے بال مبارک جو آپ سے ٹوٹ کے الگ ہو چکے ہیں، ان کی برکات بھی آپ سنیں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بال نکالے ایک ڈبیا میں سے، صحابہ ملاقات کے لیے گئے ام المؤمنین سے، ان کو کہا یہ حضور کے بال ہیں، اور جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو محلے میں سے مجھے پانی کا برتن بھیج دیتا ہے، ہم اس میں گھول کے دیتے ہیں، شفا ہو جاتی ہے۔ حضور کی وفات کے بعد، اور بال مبارک تو پھر جسم کا حصہ ہے، کرتا مبارک تو ہمارے جسم کا حصہ بھی نہیں ہے، یہ تو الگ سے ایک چیز ہے نا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ جبہ اسماء بنت ابی بکر نے حضرت عائشہ کی بڑی بہن نے نکالا اور کہا یہ رسول اللہ کا کرتا ہے، جس کے اوپر یہاں پہ ووٹ بھی لگی ہوئی تھی، کالے کلر کا تھا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت میں نے اپنی بہن سے کرتا لے لیا اور حضور اسے پہنتے تھے، اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے دیتے ہیں۔ یہ ساری آپ کی برکات ہیں۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے۔ آپ نے فرمایا، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اپنی صفیں سیدھی رکھا کرو اور نماز خشوع خضوع سے پڑھا کرو، اللہ کی قسم میں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی تم کو دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ یعنی حضور علیہ السلام کو پیچھے بھی نظر آتا تھا، آنکھ کے بغیر معجزہ ہے، آپ پہ پیچھے سے کوئی بھی حملہ نہیں کر سکتا تھا، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ بخاری مسلم میں الفاظ ہے کسوف کی نماز آپ نے پڑھائی، سورج گرہن کی تو کسوف کی نماز پڑھائی، تو آپ نے نماز کے دوران کچھ قدم آگے کیے، پھر یوں ہاتھ بڑھایا، پھر واپس کھینچ دیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج آپ کو ایک ایسا عمل کرتے دیکھا جو پہلے نہیں کرتے دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے جب نگاہ اٹھائی تو میں نے جنت دیکھ لی، جنت 7 آسمانوں کے اوپر، اور اس میں انگوروں کا ایک گوشہ دیکھا۔ میں نے ارادہ کیا کہ تمہارے لیے توڑ دوں، پھر تم کھاتے ہی رہتے، کیونکہ جنت کو فنا نہیں ہے، وہ اگر گوشہ نیچے آ جاتا نا ہم بھی کھا رہے ہوتے۔ جنت کو موت نہیں ہے، جنت میں آپ جب کھائیں گے، کھا کے فارغ ہوں گے، پھر وہاں ایک گوشہ لگ جائے گا، جنت کو چھوڑ دیں۔ بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ایک تھیلی میں کھجوریں دی تھی، پوری زندگی کھاتے رہتے تھے، وہ ایک دفعہ ان سے الٹ گئیں، تو اس کے بعد وہ ہوا جب تک وہ کھاتے رہے تو آپ علیہ السلام کی نگاہ کہاں پہنچی؟ جنت میں، ہاتھ بھی پہنچ رہے ہیں جنت میں، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ ناظرین کرام، مزید سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی ویڈیوز، واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجئے اور لائک بھی کیجئے۔ کومنٹ میں ایک بار پیار محبت کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود مبارک لکھ دیجئے اور پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ